نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اور 27 سورہ حدید رکوع 1 آیت نمبر 4 تا 7۔ اللہ رب العالمین کی علم و قدرت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے، یعنی چھ دنوں کے مقدار میں بنایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر متوجہ ہوا علی العرش اے الی العرش، عرش کی طرف متوجہ ہوا، جلوہ فرمایا، جو اللہ کے شان کے لائق فائق اور مناسب ملائم ہے۔ اور استواء کے حوالے سے تو ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعہ۔ اللہ رب العالمین کی علم و قدرت یہ ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اللہ رب العالمین وہ سب کچھ جانتا ہے، مثلا بارش ہے، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے مثلا نباتات ہے، وہ سب کچھ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، جو چیزیں آسمان سے اترتی ہے مثلا فرشتوں کا نزول اور عروج، اور جو چیزیں زمین پر چڑھتی ہے احکام الہیہ کا نزول، اور جو چیزیں صعود اختیار کرتی ہے اوپر چڑھتی ہے مثلا بندوں کے اعمال ہے، جیسا کہ قول ربانی ہے، قرآن کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اللہ رب العالمین کو زمین کے اندر داخل ہونے والی چیزوں کا علم ہے، زمین سے خارج ہونے والی چیزوں کا علم ہے، آسمان سے اترنے والی چیزوں کا علم ہے، آسمان پر چڑھنے والی چیزوں کا علم ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کو انسانیت کے، کائنات کے تمام احوال کا علم ہے، لہذا علم و اعتبار کے اعتبار سے، علم و اطلاع کے اعتبار سے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رہتا ہے، تم اللہ رب العالمین سے کسی بھی جگہ مخفی نہیں رہ سکتے۔ آسمان و زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے چھپ کر اعمال اختیار کرو، برے اعمال اختیار کرو، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ کائنات عالم کا کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین پر مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ اللہ کی بادشاہت، سلطنت آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور سب امور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، جوہریہ ہے یا عرضیہ ہے، سب اعمال و امور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں بروز قیامت پیش ہوگی۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو رات کے اجزاء کو دن میں داخل فرماتے ہیں، جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے، دن کے اجزاء کو رات میں داخل فرماتے ہیں، جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ذات ہے، خبردار ذات ہے، تمہارے سینوں کے، تمہارے دلوں کے چھپی ہوئی باتوں پر خبردار ذات ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں دعوت ہے ایمان کی کہ آمنوا باللہ ورسولہ، تم سب اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرو، اور اس مال سے خرچ کرو جس مال میں تم کو خلیفہ بنایا ہے، قائم مقام بنایا ہے۔ اس استخلاف کے عنوان سے اشارہ ہے اس طرف کہ یہ مال تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس طرح تمہارے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا، لہٰذا یہ مال و دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں پیسے دلا سخیر کل ازی کل راضی، لہذا پیسوں کو
جوڑ کر رکھنا اور ضروری مصرف میں بھی خرچ نہ کرنا، یہ بدترین حماقت ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ والذی اللہ وہی ذات خلق السماوات، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر قائم ہوا، علی العرش عرش پر، یعلم جانتا ہے، ما یلج جو چیز داخل ہوتی ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو چیز نکلتی ہے، منہا اس سے، وما ینزل من السماء اور جو چیز اترتی ہے آسمان سے، وما یعرج اور جو چیز اوپر چڑھتی ہے، فیہا اس میں، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم جہاں کہیں تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے، اللہ جو کچھ اعمال تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات، اللہ کی حکومت ہے، بادشاہت ہے آسمانوں میں، والارض زمین میں، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف لٹائی جاتی ہے تمام کام۔ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وہو علیم بذات الصدور اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں پر۔ آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اللہ کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم اس میں سے کہ اس نے بنایا ہے تمہیں، مستخلفین فیہ اس میں جانشین، فالذین آمنوا منکم پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔